أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإذا مس الإنسان ضر دعانا ثم إذا خولناه نعمة منا قال إنما أوتيته على علم بل هي فتنة ولكن أكثرهم لا يعلمون. قد قالها الذين من قبلهم فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون فأصابهم سيئات ما كسبوا والذين ظلموا من هؤلاء سيصيبهم سيئات ما كسبوا وما هم بمعجزين. أولم يعلموا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. صدق اللہ العظیم. یہ سورۃ الزمر کی آیت نمبر 49 سے آیت نمبر 52 تک 4 آیتیں آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی گئی ہے. گزشتہ کل کے درس میں یہ بات گزری ہے کہ قیامت کے دن ایک مشرک، ایک ظلم کرنے والا جب وہ اس عذاب کی سختی کو، ہولناکی کو دیکھے گا تو اس کی چاہت ہوگی کہ ساری دنیا دے دے فدیے میں، بدلے میں، اور اس کے ساتھ اور بھی ملا کے دے دے، لیکن اس کی جان بچ جائے، چھوٹ جائے گا. لیکن ایسا نہیں ہو سکے گا. اب فائدہ نہیں، ابھی محل نہیں، اب موقع نہیں، اب مقام نہیں. یہ گناہوں کی معافی، تلافی اور اللہ سے توبہ استغفار یہ تو اس دنیا میں ممکن ہے. جب تک انسان پر موت کی کیفیت طاری نہ ہو، حالت غرغرہ شروع نہ ہو، اس وقت تک بندے کے پاس توبے کا راستہ کھلا ہے اور یہ اللہ سے توبہ کر کے کامیاب ہو سکتا ہے. لیکن اگر ایک دفعہ سانس اور جسم کا رابطہ ختم ہو جائے اور انسان عالم دنیا سے عالم برزخ میں چلا گیا، قبر میں، ختم. اب وہاں کی جتنی بھی چاہتیں ہیں، خواہشیں ہیں، آرزو ہیں، وہ سوائے حسرت کے اور کچھ بھی نہیں، وہ کچھ بھی نہیں ہو سکتا. تو آج کی آیات میں اللہ پاک نے اس انسان کی ایک ناشکری کو بیان فرمایا. لیکن اللہ کی ذات اتنی مہربان ہے کہ اس جہان اور اس عالم کے آنے سے پہلے کے سارے احوال پہلے سے بتا دی کہ یہ سب کچھ ہونے والا ہے، تاکہ یہ بندہ اس کے لیے پہلے سے تیاری کر لے. اس سے زیادہ اللہ کی مہربانی کی کیا حد ہوگی؟ سب کچھ پہلے سے بتا دیا، بیان کر دیا. لیکن پھر بھی یہ انسان اس دنیا میں رہتے ہوئے بڑی ناشکری میں مبتلا ہوتا ہے. اور ایک عام ناشکری ہمارے مزاج میں کیا ہے جس میں زیادہ تر لوگ مبتلا ہوتے ہیں، وہ آج کی ان آیات میں اللہ نے ذکر فرمائی ہے. فَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ دَعَانَا. جب اس انسان پر دنیا میں کوئی تکلیف آ جاتی ہے تو پھر یہ ہمیں ہی پکارتا ہے. پھر وہ باقی واسطے، رابطے، وہ ذریعے سب ختم، ہمیں ہی پکارتا ہے. ثُمَّ إِذَا خَوَّلْنَاهُ نِعْمَةً مِنَّا. پھر جب ہم اس بندے کو اپنی طرف سے نعمت عطا فرما دیتے ہیں، قالا، پھر یہ کہنے لگتا ہے، انما اوتیتہ علی علم، یہ انعام اور یہ نعمت تو مجھے اپنی تدبیر کی وجہ سے ملا، یہ تو میری محنت تھی، اس وجہ سے ملا. بل ہی فتنہ. اللہ پاک فرماتے ہیں حقیقت یہ ہے کہ یہ بھی اس بندے کے لیے ایک آزمائش ہے. ہم دیکھنا چاہتے تھے کہ یہ کیا بولتا ہے. آزمائش ہے. وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ. لیکن زیادہ تر لوگ اس بات کو نہیں سمجھتے. قَدْ قَالَهَا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ. اور یقیناً اس قسم کی ناشکری کی باتیں ان سے پچھلے لوگوں نے بھی کی، جیسے قارون نے، فرعون نے، انہوں نے بھی کی. فَمَا أَغْنَى عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. تو ان کا کمایا ہوا ان کے کچھ بھی کام نہیں آ سکا. پھر فَأَصَابَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا. لہذا ان تک پہنچ گیا ان کے برے کرتوتوں کا وبال. والذین ظلموا من ہؤلاء.
اور اس امت میں سے بھی جو ظلم کرنے والے ہیں، یعنی شرک کے اندر مبتلا ہے، سیصیبہم سیئات ما کسبوا، عن قریب انہیں بھی ان کی برائیوں کا وبال پہنچ جائے گا، وما ہم بعاجزین، اور وہ اللہ کی ذات کو عاجز نہیں کر سکتے، ہرا نہیں سکتے۔ اولم یعلموا، کیا یہ انسان نہیں جانتا کہ ان اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، کہ بے شک اللہ جس کے لیے چاہے رزق کو کشادہ فرماتے ہیں اور جس کے لیے چاہے تنگ کر دے۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون، بے شک ان ساری باتوں میں عبرت کی باتیں ہیں، نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان رکھتے ہیں۔ تو ناشکری چونکہ اللہ پاک کو پسند نہیں، شکر گزاری کا مزاج اللہ کو بہت پسند ہے، لیکن قرآن کریم میں اللہ پاک نے سورہ سبا میں پارہ نمبر 22 میں ارشاد فرمایا وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورِ، قلیل من عبادی الشکور، کہ میرے بندوں میں شکر گزار بندے بہت تھوڑے ہیں۔ یہ اشارہ تھا مزاج کی طرف۔ یہ بات سمجھے دوستو، ایک انسان کے الفاظ ہوتے ہیں اور ایک انسان کا مزاج ہوتا ہے۔ الفاظ تو انسان رسماً بولتا ہے، ظاہری طور پہ بھی بول دیتا ہے، اور خدا نخواستہ کسی کو دکھانے کے لیے بھی بول سکتا ہے، لیکن کمال یہ ہوتا ہے کہ کوئی دیکھنے والا ہو نہ ہو، سننے والا ہو نہ ہو، اکیلا ہو، مجلس میں ہو، جس کے پاس بھی ہو، اللہ کی کوئی نعمت استعمال کر لے تو یہ زبان سے الحمدللہ ضرور کہے۔ یہ اس کے مزاج کے شکر گزار ہونے کی دلیل۔ تو ایسے بندے اللہ پاک فرماتے بہت تھوڑے ہیں میرے بندوں میں سے جن میں شکر گزاری کی عادت ہے، اور یہ اللہ کو محبوب ہے۔ تو فرمایا یہ انسان اتنا کمزور ہے، ناشکرا ہے، کہ جب اس پر دنیا میں کوئی تکلیف آ جاتی ہے من جانب اللہ، تو پھر اس کو کوئی یاد نہیں رہتا۔ حالانکہ انسان، جیسے پہلے یہ بات بار بار عرض ہوئی نا، کہ آج ہم اللہ کے علاوہ باقی سہاروں کی طرف پہلے جاتے ہیں۔ یہاں سے میرا کام ہو جائے، یہ کر لوں ہو جائے گا، یہ منت مان لوں گا ہو جائے گا، یہ چیز چڑھا دوں گا ہو جائے گا، یہ چیز کھلا دوں گا ہو جائے گا۔ ادھر ادھر کی الٹی سیدھی چیزوں کے اندر یہ مبتلا کر دیتا ہے اپنے آپ کو۔ تو غلط قسم کی منتیں مانتا ہے، غلط قسم کے کلمات بولتا ہے، اور یہ امید رکھتا ہے کہ یہ سب اس کا نتیجہ خیر کی شکل میں سامنے آئے گا۔ لیکن جب اسی انسان پر کوئی برا وقت آ جائے، یہ کسی مشکل اور تکلیف میں پھنس جائے، تو پھر یہی انسان ہوتا ہے جو پہلے 10 20 12 50 کے پاس جاتا تھا، اب یہ یقین اس کے دل میں ہوتا ہے کہ مشکل سے نکالنے والی ذات تو ایک ہی ہے۔ کون سی؟ اللہ کی۔ یہ اس کو بھی پتہ ہے۔ اس لیے ہم اپنی بات بھی اگر کریں نا، ہم اتنے عاجز ہیں کہ ویسے شاید اتنی پابندی نمازوں کی، مسجد کی، اعمال کی نہیں کرتے، لیکن آپ محسوس کریں گے کہ ایک بندہ، ایک نوجوان، وہ اچانک مسجد میں اس کی آمد و رفت شروع ہو جائے گی، پابندی شروع ہو جائے گی۔ پہلے نہیں آتا تھا، اب آیا ہے، بیٹھا ہے، صف اول میں بیٹھا ہے، کبھی روتا بھی ہے، تو انسان مطمئن ہوتا ہے چلے بھائی محلے کے ایک اور ساتھی صحیح ماحول میں آ گئے۔ تو 10 دن 12 دن کے بعد ساتھی غائب ہو گئے، اب نظر نہیں آئے۔ اب کئی دنوں کے بعد کہیں مارکیٹ میں، بازار میں، محلے میں نظر آئے، اب ٹپ ٹاپ بدلی ہوئی ہے، الگ شان میں گھوم رہا ہے۔ بھائی آپ آج کل مسجد نہیں آ رہے، بس وہ آفس کی، وہ دکان کی، وہ مصروفیات اور یہ ساری چیزیں بہت زیادہ وہ بڑھ گئی ہے اب تو۔ چونکہ وہ جو نظر آ رہا تھا نا، ان دنوں کوئی مسئلہ الجھ گیا تھا، پھنس گیا تھا، تو پھر انسان کو پتہ ہوتا ہے کہ یہاں سے تو نکلنے کے لیے سوائے اللہ کے در کے اور کوئی ہے نہیں، تو پابند ہو جاتا ہے۔ یہی طریقہ ہے۔ لیکن اب اللہ پاک دیکھنا کب چاہتے ہیں اور آزماتے کب ہے؟ جب وہ تکلیف اللہ پاک لے لیتے ہیں بندے سے،
اس کی جگہ کوئی خیر اور انعام دے دیتے ہیں. اب اس بندے کی اصل آزمائش ہوتی ہے اب یہ کیا کر رہا ہے. تو اگر یہ پھر بھی جڑا رہا ہے یہ کامیاب ہو گیا. واقعی اس کا اللہ سے تعلق جو تھا وہ رسمی نہیں تھا، وہ حقیقی تھا، سچا تھا. یہ بڑا قیمتی انسان ہوتا ہے. لیکن اگر برے حالات ختم ہوئے، اچھے حالات آئے، مصیبت چلی گئی، راحت اور نعمت آ گئی، اور پھر مسجد بھی گئی، پھر تلاوت بھی گئی، پھر قرآن بھی گیا، وہ مسنون دعاؤں کا کارڈ جو جیب میں نکال کے پڑھتا تھا وہ بھی چلا گیا، اعمال میں جڑنا وہ سب چلا گیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے جب اس کو آزمایا تو یہ اس میں پورا نہیں اتر سکا. یہ وقتی تعلق جوڑ رہا تھا اپنا کام نکالنے کے لیے. ایک بات، اس سے زیادہ جو اگلا خطرناک مرحلہ ہے وہ کیا ہے؟ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اس بندے سے اگر کوئی پوچھ لے کہ بھئی وہ آپ کی جو پریشانی تکلیف تھی وہ ختم ہو گئی؟ جی ختم ہو گئی. کیسے ختم ہوئی؟ اب مومن بندہ کیا کہے گا کہ کس کے فضل سے؟ اللہ کے فضل. لیکن اب یہ کمزور ہے تو یہ کہتا ہے انما اوتیتہ علی علم، یہ تو میں نے بڑی ایک تدبیر کی، میں نے بڑی فکر کی، اور میں نے خون پسینہ ایک کیا، میں نے بڑی بھاگ دوڑ کی، اور اب اللہ پاک نہیں ہے. اب اللہ پاک کا لفظی زبان پہ نہیں آ رہا. اب اس ساری چیزوں کی نسبت اپنے کمال، اپنی فنکاری، اپنے ہنر کی طرف کر رہا ہے کہ یہ تو میرے علم کا زور تھا، یہ تو میری کوشش تھی، یہ میرا تجربہ تھا، اور یہ میں ادھر گیا ادھر گیا. اب اپنی ذات اور نفس کے علاوہ اب اللہ پاک کو یاد ہی نہیں کر رہا. تو اللہ پاک نے فرمایا یہ اکیلا نہیں ہے، قد قالها الذین من قبلہم، یہ باتیں ان سے پچھلے گزرے ہوئے کچھ لوگوں نے بھی کی تھی. اور یہ کس نے کی تھی؟ قرآن کریم میں دوسرے مقام پر ہے. اللہ نے تذکرہ فرمایا ایک بڑے مالدار شخص کا، جس کے خزانوں کی اور جس کی مالداری کی مثال دی جاتی ہے. وہ کون ہے؟ قارون ہے. قارون کا تذکرہ ہے کہ جب یہ نکلتا تھا ایک شان کے ساتھ، لوگ اس کو دیکھ کر کے بڑے حسرت میں مبتلا ہوتے تھے اور رال ٹپکاتے تھے کہ ہمارے پاس بھی ایسا مال ہوتا. اور جب اس سے کہا گیا، چونکہ یہ موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ تھا، یہ قارون جو گزرا ہے، کہ تجھے جو مال اللہ نے دیا ہے اس میں غریبوں کا حق ہے، اس کو مت بھولو. اس کا جواب سنیں، قال انما اوتیتہ علی علم عندی، کہا یہ مال تو میری اس تدبیر اور علم کی بنیاد پر ہے جو میرے پاس تھا، یہ میں نے اپنی محنت سے کمایا ہے. اس نے بھی اللہ کی ذات کی نفی کی، ناشکری کی، اور اس کو سب کا سب منسوب کیا اپنے کمال اور مہارت کی طرف. اور یہ آج کا ناشکرہ انسان بھی وہی بول دیتا ہے. تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ جو اس سے پچھلے گزرے ہوئے نے کہا، یہ بھی اسی بات کو یہاں پر نقل کر رہا ہے. بل ہی فتنۃ، یہ اللہ کی طرف سے ایک آزمائش تھی، یہ بندہ اس کے اندر ناکام ہو گیا. اس لیے میرے عزیزوں، دوستوں، بزرگوں، انسان کو آج جتنی راحت ہے، نعمت ہے، عافیت ہے، صحت ہے، سکون ہے، سلامتی ہے، یہ خیر کے کام میں لگا ہوا ہے، جو بھی ہے جتنا بھی ہے، کبھی اس کی نسبت انسان اپنی ذات، اپنے نفس اور اپنی محنت کی طرف نہیں کرے گا، بلکہ اللہ کی توفیق اور اللہ کے فضل کی طرف کرے گا کہ بھئی اللہ کی توفیق سے ایسا ہوا، اللہ کے فضل سے ایسا ہوا کہ مجھے اللہ نے اس کام کے لیے قبول کر لیا. اگر اللہ نہیں چاہتے تو میں بھی اسی ماحول میں ہوتا جہاں کتنی بڑی دنیا آج بیٹھی ہوئی، لیکن اللہ نے فضل کیا تو میں مسجد آ گیا، اللہ نے فضل کیا تو میں اللہ کے راستے میں نکل گیا، اللہ نے فضل کیا تو میں روز ایک پارہ تلاوت کر لیتا ہوں، اللہ نے فضل کیا درود شریف کی کثرت اور پابندی کرتا ہوں، اللہ نے فضل کیا تو اپنے سے کمزوروں کا خیال رکھتا ہوں، اللہ کا فضل ہے کہ اپنے والدین کی خدمت کی پوری کوشش کرتا ہوں. یہ جتنے امور خیر ہیں دوستوں اور انسان سے ہو رہے ہوں، اس میں ہمیشہ نسبت اللہ کے فضل اور اللہ کی توفیق کی طرف ہو.
کبھی بھی بندہ بڑی بات نہ کہے. انسان آج کمزور ہے, کبھی کہتا ہے بھئی والدین میرے ساتھ ہیں, میں ان کا خیال رکھتا ہوں. کتنی غلط بات ہے, کتنی غلط بات ہے کہ انسان یہ کہے کہ میں والدین کا خیال رکھتا ہوں, جنہوں نے جو اس کی دنیا میں آنے اور وجود کا سبب بنے اور اپنی جوانی اور بہترین عمر اس میں لگا دی, سب کچھ اس میں. آج وہ کمزور ہوئے لیکن جسمانی کمزور ہے, روحانی نہیں. حدیث پاک میں کیا فرمایا کہ تمہیں پتہ نہیں, تمہیں رزق تمہارے ان بڑوں کی برکت سے دیا جاتا. گھر کی برکتیں ہیں دوستو, گھر کی رونقیں ہیں. کبھی انسان نسبت اپنی ذات کی طرف نہ کرے, یہ نہ کہے وہ میرے ساتھ, میں والدین کے ساتھ رہتا ہوں اور ان کی دعاؤں کی برکت سے میں الحمدللہ چل رہا ہوں, ان کی دعاؤں سے الحمدللہ کام میں برکت ہے, ان کی دعاؤں سے اس طرح. یہ فضل اور اللہ پاک کی توفیق کی طرف اس کی نسبت کرے. اسی طرح اگر کمزور بہن بھائی ہیں, بعض دفعہ اللہ توفیق دے دیتے ہیں, انسان ان کا خیال کرتا ہے, کسی کو نہ بتائے. کیا ضرورت ہے انسان کسی کو بتائے کہ میں فلاں 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 کا خیال رکھتا ہوں. اس سے بھی احتیاط کرے, اس سے بھی اجتناب کرے انسان بہت زیادہ. اسی طریقے سے یہ بات کل بھی عرض ہوئی کہ اللہ پاک انسان کو انفرادی اعمال کی توفیق دے دیتے ہیں, رات میں, دن میں, نوافل ہے, مستحبات ہیں, حتی الامکان اس کا اظہار کسی کے سامنے نہ کریں. ہاں اگر کوئی بندہ پوچھ لے آپ سے پوچھ لے کہ بھئی آپ جو ہے وہ رات کو تہجد میں آپ اٹھتے ہیں, تو علماء نے لکھا کہ یہ کہنا کہ نہیں اٹھتا یہ تو جھوٹ ہے, تو کذب ہو جائے گا نا. اور یہ کہے کہ جی روز اٹھتا ہوں تو نفس کے موٹے ہونے کا اندیشہ ہے. تو یہ کہے کہ بھئی اللہ فضل فرما دیتے ہیں تو توفیق مل جاتی ہے, توفیق مل جائے تو اللہ کی ذات بھی راضی ہو جائے شکر گزاری کے کلمات پر, تو وہ توفیق الہی اور بڑھ جاتی. کوشش کریں گے انشاءاللہ. اللہ کریم مجھے بھی آپ سب کو صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا محمد وآلہ وصحبہ. وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین.